अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ला इलाहा इल्लल्लाह और इसके शुरूत के बारे में है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह एंड इट्स कंडीशंस। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह के जो माना है इसका उससे बेखबर होते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह के दो हिस्से हैं, ला इलाहा और इल्लल्लाह। ला इलाहा में हम नफी करते हैं और इल्लल्लाह में इकरार करते हैं। जो ये पहला हिस्सा है ला इलाहा, यानी देयर इज नो डाइटी वर्दी ऑफ वर्शिप, कोई भी माबूद बरहक नहीं है। फिर कहते हैं हम इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। जो ये ला इस्तेमाल हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह में, ये लाफिया, इसको हम अरबी जुबान में ला नाफिया लिल जिन्स कहते हैं। यानी जब हमें किसी चीज का इनकार, किसी जिन्स का, कोई भी किस्म का जिन्स हो, जब हम उसका इनकार करते हैं तो उसको हम कहते हैं, यानी कुल्ली इनकार जब करते हैं तो उसको हम कहते हैं ला नाफिया लिल जिन्स। या अंग्रेजी में हम कहते हैं when we deny something in absolute terms, the negation of something in absolute terms, that is called la nafiya lil jins। मिसाल के तौर पर solid, liquid, gas, cosmos या प्लाज्मा, मैटर जिसको कहते हैं हम, या एंटी मैटर, या जो इस कायनात में है या इस कायनात से बाहर जो भी है, जो भी हमारे तस्वुर में आ सकता है या नहीं भी आ सकता है लेकिन मौजूद है, वो इस ला नाफिया लिल जिन्स के दायरे में आता है, सिवाय एक अल्लाह की जात के। और दूसरे हिस्से में फिर कहते हैं हम इल्लल्लाह, यानी अल्लाह ताला के बगैर। पहले हम कुल्ली इनकार करते हैं, फिर सिर्फ एक जात का हम इकरार करते हैं। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह का आसान सा जो कहते हैं हम, इसका जो आसान सा मीनिंग है इसका ला इलाहा इल्लल्लाह का। इसके बाद हम सीधे इसके शुरूत पर आते हैं। सबसे पहले जो उलेमा ने जो शुरूत बयान किए हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के, कुछ उलेमा ने 7, कुछ ने 9 बयान किए हैं, लेकिन जनरली हम 7 बयान करेंगे क्योंकि अक्सर ये 7 बयान किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले इल्म। हम ये शुरूत क्यों बयान कर रहे हैं और ये क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं ये टॉपिक पर्टिकुलरली, क्योंकि अक्सर मुसलमानों को जिन्होंने मुंह से, जुबान से जिन्होंने कलमा पढ़ा भी हुआ होता है और दिल से तस्लीम भी किया हुआ होता है, लेकिन जो इसके तकाजे हैं, जो इसकी शुरूत है, जो इसकी कंडीशंस है, उनको उसका पता नहीं होता है। इसलिए वो कुफर में गिर सकते हैं या गिर जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है उसका मीनिंग और ला इलाहा इल्लल्लाह का एक्चुअल मीनिंग क्या है और इसके तकाजे क्या है, ये क्या तकाजा करता है हमसे। तो ये शुरूत जानना ये शुरूत जानना हर एक मुसलमान के लिए जरूरी है। सबसे पहला शर्त जो उलेमा ने बयान किया है वो है इल्म, यानी इल्म किसी भी चीज को पहचानने के लिए उस चीज के मुताल्लिक इल्म होना जरूरी है। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताल्लिक इल्म हासिल करना एक मुसलमान के लिए फर्ज है, क्योंकि जब तक वो इसका इल्म नहीं हो उसको, तो वो शिर्क अकबर में पढ़ सकता है। शिर्क अकबर वो चीज होती है जिससे एक इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो इल्म सबसे पहली चीज है। इंशाअल्लाह हम इनको एक एक करके आने वाले दुरूस में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इनको दलील के साथ वाज़े करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ ये बयान करेंगे कि ताकि आम मुसलमान को ये पता चल जाए कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह इसका मीनिंग और इसके शुरूत क्या है। तो सबसे पहले इल्म आता है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के मुतालिक इल्म हासिल करना। दूसरा शर्त जो है वो यकीन है। यकीन, एक बार
ایک مسلمان نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے متعلق علم حاصل کیا، پھر اس کو اس پر یقین ہونا چاہیے۔ یقین کس چیز کا ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے؟ یقین جو ہم عام طور پر کہتے ہیں علم الیقین اور عین الیقین، یعنی یہاں پر علم الیقین بھی ہونا چاہیے، جو ہم علم الیقین جو کہتے ہیں، یقین علم الیقین جو کہتے ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں جب ہم لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں۔ اور عین الیقین جو کہتے ہیں، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ آگ ایک سخت چیز ہے، اس سے ہم جل جائیں گے، تو یہ ہمیں علم الیقین ہے اس کے متعلق۔ لیکن عین الیقین یہ ہوا کہ جب ہم ایکچولی ہاتھ ڈالتے ہیں آگ میں، تو اس ٹائم ہمیں عین الیقین ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں عین الیقین ہونا چاہیے، علم الیقین اور عین الیقین ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ پر۔ تیسری چیز جو ہے، تیسرا شروط جو ہے وہ ہے اخلاص۔ ایک مرتبہ ہم نے علم حاصل کیا، یقین ہو گیا ہمیں، اس کے بعد ہمیں پھر اخلاص ہونا چاہیے اس میں۔ یہ ریاکاری کے لیے ہم نہیں کرنے چاہیے، ہمارے دل میں ریا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خالص اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کلمہ پڑھنا چاہیے، اور اللہ کی عبادت ہم خالص اللہ کے لیے کرنے چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تیسری چیز جو ہے لا الہ الا اللہ کی، وہ اخلاص ہے۔ چوتھی چیز وہ ہے صدق۔ صدق جس کو ہم بولتے ہیں سچائی۔ تو یہ سچائی زبان پر بھی ہونی چاہیے اور ہمارے دل میں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے قرآن کی آیات سے واضح کریں گے، ڈسکس کریں گے ایک ایک چیز کو، لیکن یہاں ہم صرف آپ کی جانکاری کے لیے یہ 7 شروط ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو صدق جو ہے یہ زبان سے بھی ہونا چاہیے اور دل سے بھی ہونا چاہیے، منافقین کی طرح نہیں۔ منافقین زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل میں ان کا کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ تو صدق جو اس کی چوتھی شرط ہے، پہلا علم، دوسرا یقین، تیسرا شرط اخلاص، چوتھا ہے پھر صدق یعنی سچائی، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ پانچویں شرط جو ہے اس کی وہ ہے محبت۔ پھر جب ایک بار علم حاصل کیا، ایک انسان نے یقین آ گیا، اس کو اخلاص بھی ہے اس کو، اور سچائی کے ساتھ اس نے یہ پڑھا، منافقین کی طرح نہیں، اس کے بعد اس کو اس سے محبت ہونی چاہیے۔ محبت کتنی ہونی چاہیے؟ تمام کائنات کی چیزوں سے زیادہ، تمام انبیاء سے زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ، ہر کسی چیز سے زیادہ اس لا الہ الا اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ پانچواں تقاضا ہے لا الہ الا اللہ کا، کیونکہ کچھ لوگوں کو اللہ سے بھی محبت ہوتی ہے اور چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ محبت گلو کی شکل میں اختیار کر جاتی ہے اور اللہ کی محبت سے آگے نکل جاتی ہے۔ تو یہ محبت خالص اللہ کے لیے اور سب سے زیادہ ہونی چاہیے اللہ کے لیے، اور یہ لا الہ الا اللہ کا پانچواں تقاضا ہے یا شروط ہے۔ چھٹا شروط جو ہے وہ ہے انقیاد، جس کو ہم انقیاد بولتے ہیں، یعنی سبمیشن، فرمان بردار، جس کو ہم فرمان برداری بولتے ہیں، یعنی ایک فرمان بردار بندہ اپنے آپ کو ایک فرمان بردار بندے کی حیثیت سے پیش کرنا، اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا، اللہ کے سامنے ریپینٹ کرنا، معافی مانگنا، اللہ کے سامنے اپنے سارے غرور کو توڑنا، اپنی ساری انا، اپنی ساری ایگو، جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، سارا وہ جو غلط ایٹیچیوڈ، جو نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ایک انسان کا، تو اس کو وہ سارا چھوڑ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اس کو ہم بولتے ہیں انقیاد یا سبمیشن۔ تو یہ چھٹی شرط ہے یا چھٹا تقاضا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ ساتواں جو ہے اور آخری، اس کو ہم بولتے ہیں قبول۔ ایک بار ہم نے یہ ساری چیزیں کی، علم بھی حاصل کیا، یقین بھی ہمیں آ گیا، اخلاص بھی ہے ہمیں، صدق بھی ہے یعنی سچائی بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے، انقیاد بھی ہے، تو اس کے بعد ہمیں یہ دل سے قبول ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے یہود شریعت کے کسی حصے کو مانتے تھے، کسی حصے کو نہیں مانتے تھے، اپنی مرضی کے، اپنی دل کے جو ان کو
اچھا لگتا تھا تو اس کو قبول کرتے تھے، جو نہیں لگتا تھا تو اس کو آج کے مسلمان بھی ویسا کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں دل سے قبول ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ. اس میں ہمیں کوئی بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، جو چور دروازہ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ مختصراً 7 شروط ہے لا الہ الا اللہ کے. کچھ علماء نے اور تو بیان کیے ہیں جن میں سے ہے کہ تمام جو معبود باطل ہے ان کا انکار کرنا، 8واں شرط انہوں نے بیان کیا ہے. اور 9ویں شرط جو ہے وہ انہوں نے بیان کی ہے کہ ان شروط پر قیامت تک، یعنی قیامت نہیں مطلب مرتے دم تک قائم رہنا. تو یہ 9 شروط، 2 شروط جو اور ایڈ کیے ہیں کچھ علماء نے، تو جنرلی ہم یہ 7 کہتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.